نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، خواتین و حضرات، ہفتہ وار مجلس دین و دانش، درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الافسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جلد اول، مکتوب شریف نمبر 53۔ یہ خط مبارک بھی آپ نے اس وقت کے مغلیہ سلطنت کے سب سے طاقتور ترین فرمانروا اور حکومتی عہدیدار اور مختلف صوبوں میں بالخصوص پنجاب کے گورنر کی حیثیت سے، جنہوں نے بے پناہ خدمات سر انجام دیں اور اقامت دین کے لیے، ترویج دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اور اپنے شیخ مکرم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ باقی باللہ فانی فی اللہ دہلوی، ان کے مشن کی ترویج اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کو فروغ دینے کے لیے امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست و بازو بن کر انہوں نے اپنے تمام وسائل استعمال کیے اور ایک ایسا معاشرہ تیار کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا جس کو بڑے بڑے مورخین اور حتیٰ کہ مستشرقین بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر اسلامی تاریخ میں چھٹا کوئی خلیفہ راشد کہلوانے کا مستحق ہے تو وہ اورنگزیب عالمگیر ہے، جس نے طویل عرصہ ہندوستان پہ حکومت کی اور حقیقی معنوں میں ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے اور دین اسلام کو حقیقی معنوں میں نافذ کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف کر دیا۔ موجودہ جتنے سارک ممالک ہیں ان کو ملا لیں اور اس کے ساتھ یہ جتنی ماوراء النہر روسی ترکستان کی آج بھی جو 6-7 اسلامی ریاستیں ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر توران کا علاقہ اور حجاز مقدس کا علاقہ، جہاں تک اس کے حکم کا اور قانون کا سکہ چلتا تھا، اس نے اسلامی اقدار کو نافذ کرنے، فروغ دینے اور جتنی بھی
اس وقت یا اس سے پہلے بدعات تھیں، ان کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کے لیے اور تمام علماء دین کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی، جس کے بارے میں مجدد پاک فرماتے ہیں کہ اس امت کے جتنے جلیل القدر اولیاء کرام اور بزرگان دین ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری سمیت، مجدد پاک سمیت اس پورے خطہ میں، اور بالخصوص جو 600 سالہ دور حکومت ہے جس کو ارطغرل غازی اور سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، اس میں جو نافذ الامر رہی وہ فقہ حنفی، اس میں بھی جہاں جہاں نئے مسائل پیدا ہوئے ان کو منضبط کر کے پوری تحقیق کروا کر فتاوی عالمگیری کے نام پہ اس کو جاری کیا، نافذ العمل کیا، اور اسی فقہ حنفی پہ مجدد پاک فرماتے ہیں آخری وقت میں جو حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لائیں گے، تو وہ بھی جس طرز زندگی کو پسند کریں گے اور جو اسلامی قانون نافذ کریں گے وہ بھی فقہ حنفی کے عین مطابق ہوگا۔ تو حضرت نعمان بن ثابت النعمان، اگر وہ آپ کی سیرت کی کتاب جو مولانا شبلی نعمانی نے لکھی پڑھی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بلند رتبہ اور مقام ہے۔ حتیٰ کہ امام ربانی مجدد الثانی مکتوباشی میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے مناجات کی اللہ کے حضور اور کشف کی نگاہ سے مجھے یہ دکھایا گیا کہ باقی دیگر جو فقہا ہیں، فقہ مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پانی کے حوضوں کی طرح ہے، اور فقہ حنفی ایک بحر ذخائر ہے، بہت بڑا گہرا سمندر ہے۔ تو یہ ساری انقلابی اقدامات جو ہیں یہ مرہون منت ہیں امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آپ سے پہلے جو حکمران جلال الدین اکبر، نصیر الدین ہمایوں اور بابر، زہیر الدین بابر کا جو دور ہے، اور اکبر کا دور جو دین اکبری اور دین الہی اور اسلامی اقدار و تعلیمات کا جس طرح اس نے حلیہ مسخ کیا اور اس کی حقیقی روح کو دین محمدی سے آؤٹ کر دیا، ان خرافات کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے اور جہانگیر اور اس کے دربار اور افواج کی اصلاح کرنے میں امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو سارے سیلوٹ کرتے ہیں۔ اور امت محمدیہ نے بالاجماع جو ہے شیخ احمد سرہندی کو بحیثیت مجدد الثانی کے سلیوٹ کیا اور اسی طرح قدر فضائی کی، اور بغیر کسی اختلاف کے سب آپ کو شیخ الاسلام والمسلمین اور مجدد الثانی تسلیم کرتے۔ اور انہی کے حضور حضرت اقبال نے بھی نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور وہی فکر جو دو قومی نظریہ کی آپ نے ترویج کی، جب اکبر نے یہ نعرہ لگایا کہ ہندو سکھ مسلم عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، کہ اسلام اور ہندو مذہب ایک ہی چیز ہیں، رام اور رحیم ایک ہی شے کہ معاذ اللہ دو نام ہیں، قرآن اور قرآن میں کوئی فرق نہیں، کعبہ اور کاشی ایک ہی ہیں، ہندو مسلم ایک ہیں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ توحید، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا اور 1,00,000 سے زیادہ خداؤں کا پجاری ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ رحمان تو اللہ کا اسم صفاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور رام سیتا کا خاوند، لچمن کا بھائی، اللہ کی کمینی مخلوق ہے، اس کا کیا اسے جوڑ ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن جو ہے یہ تو ہندوؤں کے بتوں کے بھجن گیت اور گانے ہیں، اور کعبہ اور کاشی ایک کیسے ہے؟ کعبہ تو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا جو قبلہ کی حیثیت رکھتا ہے،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام امت محمدیہ جس طرح رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اور حج کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور کاشی جو ہے یہ تو ہندوؤں کا ایک مندر ہے، تو ایک بت خانے اور خانہ کعبہ کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ اسلام ایک مخمل کا کپڑا ہے، اس میں ہندو مذہب کا ٹاٹ لگانے کی کوئی گنجائش اور ضرورت نہیں ہے۔ دین اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا، اور ساتھ اعلان کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، دھرم اور ضابطہ اور ازم لے کے آئے گا، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دیں، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین ہم نے پسند کیا ہے۔ اور ایمان کی قبولیت کے لیے یہ بات طے کر دی گئی کہ جو شخص یہ اقرار کرے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، وہ نجات پا گیا، کہ میں راضی ہوں اس بات پہ کہ اسلام میرا دین ہے اور اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی اور خاتم النبی رسول ہیں۔ تو یہ وہ ابدی پیغام ہے جو جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس وقت مشرکین نے کہا کہ جہاں ہم نے 360 بت رکھے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بھی ایک رکھ لیتے ہیں، 361 ہو جائیں گے، کوئی ہمیں اس سے فرق نہیں پڑے گا، جہاں باقی ہیں ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ تم بھی اپنی دیوتا کی ایک مورتی اور ایک چھوٹا سا مجسمہ یا بڑا مجسمہ رکھ دو۔ تو سرکار نے دو ٹوک کہا تھا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ وہ دین ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک یہ بات بیان فرما دی کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے جو اس نے قرآن اور اسلام کی صورت میں تمہیں عطا کیا ہے، لہذا کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں ہونا۔ اور ساتھ یہ ڈیوٹی بھی لگا دی کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے ماننے والوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ذات جس نے اس دین اسلام کو، اس سچے دین کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ صرف خود عمل نہیں کرنا، بلکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، صرف خود عمل نہیں کرنا، دنیا کے ہر دین پہ غالب کرنا ہے اس کو، چاہے مشرکین الٹے لٹک جائیں، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، چاہے شیطان اور کفر جو ہے وہ کس قدر مخالفت پہ کیوں نہ اتر آئے، لیکن تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ میری زندگی کا مقصد آقا تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور سرکار سے بھی کہا آپ اعلان کر دیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں، اللہ اکبر، اور سب سے پہلے میں اپنی جان، مال، تن، من، دن، سب کچھ اس مشن کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اے مشرکین عرب، تو میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک پہ سورج بھی لا کے رکھ دو، تو پھر بھی میں اپنے اس خدائی مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ امت محمدیہ کو یہ ڈیوٹی سونپ دی کہ سن لو، تم سب کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ جنہیں لوگوں کے لیے بھیجا ہے،
یامرون بالمعروف تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہو۔ تو گویا کہ ہر بندہ مومن اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اقامت دین، ترویج دین کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا دست و بازو بنے۔ سرکار نے فرمایا تھا وہ مجھ پہ حقیقی معنوں میں ایمان لایا ہے جو میرے مشن کے لیے جس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، جو اس بات پہ ڈٹ گیا ہے کہ صرف اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی، رسول اور رہنما اور مرشد۔ تو گویا کہ ہر بندہ مومن کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھو اس کو روک دو ہاتھ سے، اگر اتنی طاقت نہیں تو زبان سے روک دو، اتنی طاقت نہیں تو دل سے برا سمجھو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ باقی تم کفر سے نہ ڈرو، میں نمٹ لوں گا ان سے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھونکے مار کے اس دین محمدی کو بجھا دیں گے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکیں گے۔ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، وہ مارتے رہے پھونکے، اس دین اسلام کو آپ غالب کر کے چھوڑیں۔ حشر تک یہ دنیا رفت شان ورفعنا لک کا ذکر دیکھے، اللہ کریم نے اس دین محمدی کو غالب کیا، غالب کرے گا، غالب کرتا رہے گا۔ ان میں جن مخلصین کا خون پسینہ اور صلاحیتیں اور محنتیں شامل ہیں، ان میں امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ انقلاب کیسے لائے ہیں؟ حجرے میں چھپ کے نہیں، نیکی کا چمل ماٹا مار کے کسی خانقاہ کے اندر نہیں بیٹھے رہے، بلکہ میدان کارزار میں نکلے، جس کو حضرت اقبال نے بھی یہ کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری، نظام خان کا ہی ہے غم و اندوہ دل گیری۔ تو آپ نے اس سنت پہ عمل کیا کہ بہترین افضل ترین جہاد ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ آپ نے اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور اس وقت جو اس کے حاشیہ بردار تھے ملا مبارک ناگوری، یہ علماء سو جو ہیں ابو الفضل اور فیضی اور عبداللہ شوستری، اور یہ پورا جو امپورٹڈ جو ہے پرشین امپورٹڈ ایک ٹولہ تھا، اور اکبر کے ساتھ مل کر جنہوں نے ایک دین اکبری بنوا ڈالا، اور انگوٹھا لگانے والا جو بادشاہ تھا اس کو عقل، عالم، عادل اور افضل بے شمار خطابات دے کے اور محضر نامہ کے اوپر خود بھی دستخط کیے اور علماء سے کروا کے اس کو فتویٰ دے دی کہ بادشاہ کی شکل دیکھنا ہی بہت بڑی عبادت ہے، معاذ اللہ یہ ذل الہی ہے۔ تو امام ربانی مجدد الثانی یہ انقلاب کیسے لائے؟ اس وقت جو سب سے مؤثر ترین شخص تھا مغلیہ خاندان اور حکومت میں، وہ تھے سید فرید بخاری۔ تو آپ نے کس طرح ان کی جو ہے وہ دماغ سازی کی، برین واشنگ کی، کس طرح ان کے دل کے اندر وہ احساس اور جذبے ابھارے کہ وہ ترویج دین کے لیے اللہ نے جو اس کو قدرت دی ہے، جو اختیار دیا ہے، جو اقتدار دیا ہے، اپنی ساری صلاحیتوں کو دین محمدی کی ترویج کے لیے وقف کرے۔ اللہ نے خود بھی کلام پاک میں فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، وہ میرے مخلص بندے جب انہیں دنیا میں ہم حکومت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، تو وہ اپنی پیٹ پوجا میں نہیں لگ جاتے، وہ اپنے لیے جو ہے وہ دنیا کے مال و اسباب سمیٹنے اور بینک بیلنس بنانے اور پلاٹیزم کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، وہ نیکیوں کی ترویج کرتے ہیں، کفر کو، ظلم کو اور جہالت کو اور ہر وہ بدعت
اور ہر وہ معصیت جو شیطان کے راستے سے انسانوں کے معاشروں میں آتی ہے، ان کے دلوں میں جاتی ہے، ان کو جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ان کو روک دیتے ہیں، اور ہر وہ راستہ جو جنت الفردوس کی طرف جاتا ہے، صراط مستقیم ہے، وہ اس کے لیے مخلوق کو فیسیلیٹیٹ کرتے، رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ مکتوب شریف جو ہے یہ بھی سید فرید بخاری کی طرف صادر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب باتوں کو اللہ سبحانہ علی عادت آبائکم الکرام، اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے اس راستے پر جس پہ آپ کے آباء و اجداد تھے، کیونکہ آپ سید السادات تھے، حسنین کریمین علی پاک کی اولاد، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ ان کے خانوادوں میں سے تھے، اس لیے آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد کا جو مشن ہے وہ دین محمدی کی ترویج کا مشن، وہ جس کی خاطر سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے لخت جگر جو ہے، جو سرکار کے کندھوں پہ سواری کرتے رہے، جو سرکار کی گود میں پرورش پاتے رہے، جناب امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف اپنے 72 جان نثار سارا کنبہ بھی اللہ کی راہ میں شہید کروا دیا اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر، لیکن یزید کی اطاعت نہیں کی، سر کٹ کے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوش ہے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھ کو رگے رسول، سر کٹ کے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو یہ ان کا مشن تھا، حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، اللہ اکبر۔ تو آپ اس طرح توجہ مبذول کروا رہے ہیں، آپ نے آباء و اجداد کے مشن کو کے اوپر اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے، قائم اور دائم رکھے، دعائیہ کلمات کے ساتھ۔ پھر آپ فرماتے ہیں سنا گیا ہے کہ بادشاہ اسلام جہانگیر، جس طرح آپ کی توجہ ہے، بادشاہ جو ہے وہ اسلام نے مسلمانی کی نیک نیت سے جو اپنی ذات میں رکھتا ہے، آپ کو فرمایا ہے کہ 4 عادم علماء دیندار پیدا کریں تاکہ دربار میں ملازم رہیں اور مسائل شرعیہ کو بیان کرتے رہیں تاکہ خلاف شرع کوئی امر صادر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ انتہائی اس بات پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اب یہ باتیں تاریخ کے اوپر ثابت شدہ ہیں اور اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں، بے شک تاریخ کو کئی حوالوں سے مسخ کیا گیا، لیکن سب اس بات پہ متفق ہیں کہ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اکبر کے دور میں اور پھر جہانگیر کا ابتدائی دور ہے، اس میں کس طریقے سے باطل کا مقابلہ کیا، علماء سو کے محاذ پہ بھی آپ لڑے ان سے بھی، اور اس وقت جو صوفیہ خام تھے ان کو بھی آپ صراط مستقیم پہ لائے، جنہوں نے شریعت اور طریقت کو ایک علیحدہ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ بنانے کی کوشش کی، اور حکمران طبقہ جو ہے جو اکبری خرافات کے چنگل میں آ کر جو ہے وہ دین محمدی سے بالکل تہی دامن ہو چکا تھا، دور جا چکا تھا، ان تینوں محاذوں پہ آپ لڑے اور بڑے آسن طریقے سے آپ ان کو راہ راست پہ لانے میں کامیاب ہوئے، اور ان کو باقاعدہ جو ہے وہ گوالیار کے قلعے میں، جو بدترین گوالیار کی جیل تھی، اس میں بند کیا گیا، اور 3 سال تک آپ کو رکھا گیا، آپ کا سارا لائبریری اور ہر شے کو لوٹ لیا گیا، اور جو اس وقت کیونکہ کان یہ بھرے کہ شیخ احمد سرندی جو ہے وہ سجدہ تعظیمی کو حرام سمجھتا، اور اس نے فتویٰ دیا ہے کہ سجدہ نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے پہلے تو کوشش کی کسی طرح اس کو جسٹیفائی کرے
کیونکہ جو دربار میں آتا وہ بادشاہ کو کونش بجا لاتا، اور جھک کے جس طرح ہندو بتوں کے آگے یوں یوں کر کے وہ سر جھکا کے جو ہے وہ تعظیم کر کے وہ سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے کی ایک پوزیشن بناتے ہیں، اپنی عاجزی اور درماندگی کو اس کے قدموں کے اوپر جو ہے وہ نچھاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ سلام کرتے 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 وہاں جاتے اور کرتے کرتے واپس آتے۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح مجدد پاک کو بھی، تو آپ نے کہا کہ کوئی ضعیف روایت دکھا دو کہ صحابہ کرام نے سرکار کو سجدے کیے، یا آپ نے کسی کو اجازت دی ہو، یا کوئی ایک ضعیف ترین، کوئی سچی نہیں تو جھوٹی گڑی ہوئی حدیث بھی لے آؤ، روایت لے آؤ، کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع، جو کم و بیش 1,40,000 صحابہ صحابیات کی موجودگی میں جو کھلا کے دین کا خلاصہ پیش کیا، اس میں شروع اور آخر میں شرک کی ہر جڑ کو کاٹ دیا، اور کہا یہ بھی فرمایا لا حالانکہ کیسرا لا کیسرا بعد ذالک، حالانکہ کسرا لا کسرا بعد ذالک، یہ ہلاک ہو چکے جو سجدے کرواتے تھے، جو ایک درباری انہوں نے ایک اپنا مصنوعی جو ہے وہ خدائی مسند سجا رکھی تھی، جس طرح فرعون بھی دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور نمرود نے بھی یہ نعرہ مارا تھا کہ تم کس رب کی بات کرتے ہو، زندگی تو میں بھی دیتا ہوں، موت تو میں بھی دیتا ہوں، میرے ہی حکم سے کائنات چل رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو اتنا ہی فن خواہ ہے تو میرا رب وہ ہے جو روز مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو کل مغرب سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر۔ تو یہ وہ تصور تھا جو اس وقت اتنا علم ہونے کے باوجود کس طرح راسخ ہو گیا، ہندوؤں کے ساتھ رہ کے جو چیز نفع دیتی ہے اس کو بھی سجدہ ٹھوک دیتے ہیں، جو نقصان دیتی ہے یا دے سکتے اس کے آگے بھی وہ لیٹ جاتے، اس کی بھی پوجا پاٹ، تمام مظاہر فطرت کی پوجا پاٹ، گائے کو گاؤ ماتا کا درجہ وغیرہ وغیرہ جو ہے۔ تو آپ نے کہا کوئی ضعیف روایت ایسی پوچھو ان سے، یہ تمہارے پاس ابو الفضل فیضی یہ سارے حواریون بیٹھے ہیں، کوئی لائیں، میں دین محمدی کا سپاہی تیرے سامنے کھڑا۔ وہ سارے بغلیں جھانکنے لگے، کوئی بات ہوتی تو کرتے، اور سراسر جو شریعت محمدی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے کوشش کی، اگلے دن پھر وہ دربار میں لائے اور ایسی کھڑکی سے گزارنا چاہا کہ گردن جھکا کے آئیں اور تالی بجا دی جائے کہ دیکھو شیخ احمد سرہندی نے بھی تو گردن جھکا دی ہے، معاذ اللہ سجدہ تعظیمی کر لیا۔ تو آپ نے گردن جھکانے کے بجائے پہلے دایاں پاؤں اپنے نالین پاک اس کو دکھائے، پھر دوسرا پاؤں، دونوں جب اچھی طرح بادشاہ اس کے حواریون نے آپ کے وہ نالین پاک اور پاپوش مبارک کا جب زیارت کروا لی کہ میں تیری سلطنت تو تیری ان سارے جھوٹے وقار کو میں دین محمدی کے قدموں کی نوک پہ رکھتا ہوں، اور پھر جسم کو اکڑاتے ہوئے اس طرح آپ دربار میں آئے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ حضرت اقبال پکار اٹھے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے گرمی حرام، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو یہ ایک اٹل حقیقت، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طرح دین محمدی کی محافظت کی، اور اپنی ساری صلاحیتوں کو جو ہے اس مشن کے لیے انہوں نے وقف فرمایا۔ تو شیخ فرید بخاری جو ہے ان کو آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو ان کاوشوں سے وقت کا حکمران جہانگیر جو راہ راست پہ آیا ہے، اور اس نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم علماء اور فقراء سے خصوصی مراسم اور روابط رکھتے ہو، اور خواجہ باقی بلا دہلوی کے بھی تربیت و صحبت یافتہ ہو، تو کوئی 3-4 علماء ایسے مہیا کریں جن کو ہم سرکاری طور پر اپنے دربار میں اپوائنٹ کریں، ان کو تعینات کیا جائے، تاکہ جہاں جہاں غیر شرعی، کیونکہ اکبر نے تو مندر بھی بنا رکھے تھے اپنے گھر میں، اکبر نے تو وہ
کبھی تلک لگا لیتا، کبھی ٹینڈ کرا لیتا، کبھی مونچھیں بھویں بھی صاف کروا دیتا۔ وہ جتنے بھی ہندوانہ رسم و رواج تھے اور وہ سارے کرنے اور کروانے میں وہ ایک گویا کہ اس کی ایک سیاسی چال کہہ لیں یا اس کی اسٹریٹجی کہہ لیں یا پالیسی یا ڈپلومیسی کہہ لیں کہ وہ رام بھی راضی رہے، رحیم بھی راضی رہے، ہندو سکھ عیسائی جو ہے وہ بھی کہیں یہ بھی ہمارا لیڈر ہے اور مسلمان بھی کہیں ہمارا لیڈر ہے۔ تو اس نے ایسی پالیسی اختیار کی کہ وہ سارا چوں چوں کا مربع اکٹھا کر کے دین اکبری بنا لی۔ تو امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ انقلابی اقدامات کیے اور جہانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور معافی تلافی ہوئی، اور آپ نے جو جیل سے نکلنے کے لیے سفارشات پیش کی وہ تفصیل کے ساتھ 16-17 ان کا خلاصہ بنا کے لکھا گیا۔ ان میں سے دیکھیں، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں کہ مجھے ایک جاگیر فراہم کرے، میرے جوان بیٹے ان سب کو منسٹر لگا دیا جائے اور میرے جو مدرسہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور فلاں فلاں مجھے عہدہ اور اقتدار دے دیے جائیں۔ وہ ساری کی ساری تھی کہ جلال الدین اکبر نے جتنے بھی خلاف شرع احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شاعر اسلام کے بارے میں دیے ہیں، ان کی نشاندہی کر کے فرمایا ان سب کو فوراً کالعدم کرو۔ جتنی مسجدوں کو ڈھا کے مندر بنائے گئے ہیں مسجدوں کو دوبارہ تعمیر کرو، اور ساری کلیدی اسامیوں سے ہندوؤں کو اور ان راجپوتوں وغیرہ کو آؤٹ کرو، اور جو دین محمدی اور تعلیمات قرآن سے واقف ہیں ان کو یہ ذمہ داریاں سونپو۔ اور سنو، جو گائے کے ذبیحہ پہ پابندی ہے اس کو ختم کیا جائے، اسلام کے اعلیٰ شعار میں سے ہے۔ اور پوری وہ تفصیلات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کوئی مراعات نہیں کہ میرا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، میرے خاندان کا وظیفہ لگا دیا جائے، ایک بھی ایسی شک نہیں جس میں کوئی نفس پرستی، کوئی اپنی ذات یا اپنے مریدین، خلفاء یا آل اولاد کے لیے کوئی ایک بھی مراعات لینے کی کوشش کی ہو، وہ سارے کے سارے دین محمدیہ کی ترویج کی باتیں۔ امت نے ایویں نہیں ان کو مجدد الثانی کا رتبہ عطا کیا اور ان کی عظمتوں کو سلیوٹ کیا، تو جہانگیر نے مہر لگا کے سارے سائن کر کے فوراً ایکسیپٹ کی۔ تو آپ کے ان میں جب جہانگیر نے پھر اس پہ عملی اقدامات شروع کیے تو فوری طور پہ شیخ فرید بخاری کو خط بھیجا کہ بھئی جلدی سے تم جس طرح تمہارے شیخ مکرم کی سفارشات ہیں، ان کے احکامات ہیں اور ان کے تجاویز اور سفارشات اس کے عین مطابق جو ہے وہ حکومتیں کے اندر جو ہے وہ ہمیں سرکاری سرپرستی کے لیے، دین کی سرپرستی کے لیے علماء سو کو آؤٹ کر دیا ہے، علماء حق کو یہاں لائیں، اور جو ایسے 4 آدمی علماء جو حقیقی دیندار ہوں، کیونکہ دین کی ترویج تو انہی لوگوں سے وابستہ ہے۔ قاضی اور قضاء کا مقام تو وہی حاصل کر سکتا ہے جو قرآن میں مہارت رکھتا ہے، حدیث میں مہارت رکھتا ہے، جو فقہی مسائل کو سمجھتا ہے، جو اجماع صحابہ کو سمجھتا ہے، جو دین کے احکامات سے، جو فقہ حنفی سے اور دیگر تمام فقہاء کی جتنی کاوشیں ہیں، جو اس میں ید طولہ رکھتا ہے، جو اس کی اہلیت رکھتا ہے، وہ دیندار۔ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ مسلمانوں کو اس سے بڑھ کر کون سی خوشی ہوگی، اللہ اکبر، اور ماتم زدوں کو اس سے زیادہ کیا خوشخبری ہوگی، اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جو پس گئے تھے، رل گئے تھے، اور دین محمدی کا اکبر نے جو جنازہ نکال دیا تھا اور ہم اپنے ہی حکومت کے زیر سایہ بے آسرا ہو کے رہ گئے تھے، اس سے زیادہ ہمارے لیے ستم زدوں کے لیے اور اس سے بڑی کون سی خوشخبری ہو سکتی ہے کہ بادشاہ وقت نے یہ حکم صادر کر دیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ دیندار علماء جو ہیں ان کی سرپرستی اور رہنمائی کے اندر تطہیر کا عمل شروع کیا جائے، اور جتنے غیر اسلامی احکامات ہیں اس میں ایک یہ بھی شرط تھی کہ ہر مسلمان سے زکوٰۃ لے اور غیر مسلم ہے اس سے زکوٰۃ کی بجائے جزیہ لیا جائے۔ یعنی ایک مکمل جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام عدل دیا تھا اس کے عین مطابق جو ہے آپ نے وہ ساری سفارشات تیار کی
اور جن پہ عمل درآمد ہوا، اور پھر جہانگیر کے بعد جو ہے وہ شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر جو آپ کے صاحبزادگان کے مریدین میں سے تھے، انہوں نے پھر وہ ایک خالص دینی نظام، دیکھو بادشاہ وقت ہے اور وہ ٹوپیاں سی کر اور اورنگزیب عالمگیر قرآن پاک کی کتابت کر کے اس سے جو اس کو معاوضہ ملتا ہے وہ اس سے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے، یعنی سرکاری خزانے سے وہ ایک پائی بھی اپنی ذات کے لیے خرچ کرنے کا روادار نہیں۔ جس طرح حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ راشد جو ہیں، آپ جب سرکاری کام کرتے تو سرکاری دیا جلاتے، جب کوئی ذاتی کام کرنے لگتے تو اس کو بند کر دیتے اور اپنے گھر والا دیا جلاتے۔ تو یہ وہ تعلیم تھی اور وہ تربیت تھی جو امام ربانی مجدد الثانی نے ان کو عطا کی۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ انتہائی خوشی کی بات ہے، لیکن چونکہ یہ حقیر بھی اسی غرض کے لیے آپ کی خدمت بلند کی طرف متوجہ ہے، یعنی میرے خط لکھنے کا بھی یہی ٹارگٹ ہے، جو بادشاہ چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں، اس لیے چنانچہ کئی دفعہ اس امر کا اظہار کیا گیا ہے، اس لیے اس بارے میں کہنے اور لکھنے سے اپنے آپ کو معاف نہیں رکھ سکے گا۔ فاتح میں بہت سی باتیں آپ کے نوٹس میں ہیں، سارا کچھ آپ جانتے ہیں، لیکن اب تازہ حکم آیا تو میں اپنی رائے دیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جہاں دین کی بات ہوگی، جہاں دین کی ترویج کی بات ہوگی، اقامت دین کی بات ہوگی، تو میں ایک دین کا خادم جو ہوں، میں کس طرح اپنا ہاتھ روک سکتا ہوں، اپنی صلاحیتوں کو ایک طرف چھپا سکتا ہوں، میں اپنا تن من دن سب کچھ جو ہے وہ فدا کرنے کے لیے حاضر ہوں، چاہے لاکھ مجھے روکا جائے، لیکن میں اس عمل سے باز نہیں آنے والا۔ یہی منصب ہے ایک عالم دین کا کہ جہاں بھی غیر شرع بات ہو، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، وہ خیر کی بات کہے، اور خیر کی بات کہے گا تو وہ اکیلا نہیں ہے، اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہے، دین محمدی کی تائید اس کے ساتھ ہے، اور جو سچائی کی راہ پہ چلنے والا ہے، سرکار نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دے گی اور جھوٹ تمہیں ہلاک کرے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ معاف نہیں، امید ہے کہ معذور فرمائیں گے، یعنی آپ مجھے معذور سمجھیں گے، میں دین محمدی کی ترویج، یہ میرے ہر وقت میرے دل و دماغ پہ یہ بات آوی ہے کہ کسی نہ کسی طرح دین محمدی ہر اعتبار سے نافذ کر دیا جائے، اور سارے غیر شرعی جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کالعدم ہو جائیں، اور جہاں جہاں ظلم ہوا ہے ان کا ازالہ ہو، اور عدل اور انصاف ہو، رواداری ہو، ہر طرف جو ہے وہ پاکیزہ نفسی ہو، اور ان سارے انسانوں کو آسودہ خاطر کیا جائے، اور جو ان کو حق حقوق دین اسلام نے دیے ہیں وہ پوری ایمانداری سے ان کو اس سے فیض یاب کیا جائے۔ آپ فرماتے صاحب الغرض مجنون، یعنی جو صاحب غرض ہوتا ہے وہ سمجھے دیوانہ ہوتا ہے، یعنی جس بندے کو بھوک لگی ہو وہ کہتا ہے یار مجھے پہلے روٹی دے دو، میری جان بچ جائے پھر کو اگلی میں بات کروں۔ جو جس کے پاس علم نہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے یہ MBBS کی ڈگری کہیں سے مل جائے پھر اس کے بعد اگلی بات ہوگی، اس وقت میں اسی میں فنا ہوں، میری ابھی ڈاکٹریٹ رکی ہوئی ہے، مجھے چھوڑ دو، میں اور کچھ نہیں دیکھنا چاہتا، پہلے میرا یہ تھیسس جمع ہو جائے اور اس کی ایکنالجمنٹ آ جائے اور میرا ڈیفینس ہو جائے اور ڈکلیئر ہو جائے کہ میں واقعی ڈاکٹریٹ کر چکا ہوں، پھر باقی سارے کام بھی ہو جائیں گے۔ اس وقت مجھے کچھ نہیں سوچتا، نہ دن کی ہوش ہے نہ رات کی ہوش ہے، اور نہ مجھے کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر، ایک ہی فکر دھن میرے اوپر سوار۔ دیکھیں نا سرکار نے یہاں تک بھی ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میرے خون میں جب تک ایک خون کا قطرہ بھی باقی ہے میں اس مشن سے باز نہیں آ سکتا۔ اے قریش عرب، اے یہود و نصارہ، تم جتنے مرضی جتن کر لو، بلکہ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ اگر آسمان کی چیلیں بھی اٹھا کے لے جائے میں تب بھی اکیلا ڈرتا رہوں۔ اور یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے خلاف فوج بھیجی، جب آپ نے مانعین زکوٰۃ کا محاسبہ کیا، جب آپ نے روم اور ایران کے محاذوں کے اوپر مسلمانوں کو بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ مدینے میں آپ اکیلے رہ جائیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ فرمایا کہ مجھے آسمان کی چیلیں بھی اٹھا کے لے جائے
پھر بھی میں اس کام سے نہیں رکوں گا۔ جو جہاں جہاں دین کے خلاف بات ہوگی، وہ یہ ممکن کیسے ہے کہ ابو بکر زمین پہ زندہ کھڑا ہے اور دین محمدی کو لوٹا جا رہا ہے؟ دین محمدی کے اوپر آفت ہے، میں زندہ ہوں، یا میں نہیں رہوں گا یا وہ ظالمین نہیں رہیں گے۔ میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میرے جسم میں ایک خون کا قطرہ بھی باقی۔ یہ وہ قول ہیں جو سیدنا امام ربانی مجدد اللہ ثانی آپ فرمایا کرتے تھے، میری رگ فاروقی پھڑکتی ہے جب میں دین کے خلاف کوئی سازش دیکھتا ہوں، جب دین محمدی کے اوپر اس طرح کی سازش و شرارتی لوگوں کے عملے دیکھتا ہوں تو میری رگ فاروقی پھڑکتی ہے، اور میں رہ نہیں سکتا جب تک میں اس کو نابود نہ کر لوں، یا جب تک میری جان اس میں کام نہ آ جائے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو آپ کے یہ کلمات مبارکہ پہ غور کریں۔ آپ فرمانے کہ مجھے معذور سمجھے، کیونکہ جو صاحب غرض ہے وہ مجنوں ہے، عرض گزار ہے کہ ایسے علماء دیندار بہت تھوڑے ہیں۔ دیکھو نشاندہی کر دی، جو حب جاؤ ریاست سے خالی ہوں۔ علماء ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، ڈھیر ساری ڈگریاں بھی ہیں، بہت سارے خطابات اور القابات بھی ہیں، اور کئی قسم کے وہ شمس العلماء اور شمس الفلاں ڈمکان جو ہیں، نجم القراء اور شمس القراء اور قمر القراء اور فلاں فلاں، وہ بڑے بڑے اعزازات بھی ہیں، لیکن ان سب سے ان کا مقصود دنیا کی سہولیات ہے۔ وہ جاہ و حشمت کٹھی کرنا، مال اسباب کٹھے کرنا ہے، دنیا کے مال ڈھونڈنے ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلیمو بو زر دل کے ویسو چادر زہرا۔ تو یہ دین فروش جو مولوی ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ مجدد پاک اس طرف توجہ مبذول فرما رہے ہیں۔ میں اس لیے یہ لکھنے پہ بھی مجبور ہوں کہ علماء دیندار بہت تھوڑے ہیں جو حب جاہ اور ریاست سے خالی ہوں۔ وہ بننا چاہتے ہیں وہ علماء کی مسند پہ، لیکن سرکاری مولوی بن کے، اور اس کو بھی بڑا جو ہے وہ بات سلوٹ کرتے ہیں۔ دیکھو جی یہ وزیر اعظم ہاؤس میں اس کو مؤذن کی ڈیوٹی مل گئی، اس کو مسجد کی صفائی کی ڈیوٹی مل گئی، اس کو خطیب و نماز، وہ اس کو بھی وہ ایک دنیا کے سٹیٹس کے طور پہ اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور دنیاوی مال و اسباب اور اپنے پی آر بڑھا کر دین کی ترویج کی فکر کم ہوتی ہے، اور اپنے جو ہے وہ میرا بھانجا آ جائے، بھتیجا آ جائے، فلاں آ جائے، ڈمکان آ جائے، جس کو نیپوٹزم کہتے ہیں اور جس کو اقربا پروری کہتے ہیں۔ تو مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ صرف ہمارے دور کی، اس وقت میں بھی ایسے جو ہے وہ جا پسند تھے، بلکہ انہوں نے ہی اکبر کو خراب کیا۔ اکبر کی ابتدائی زندگی ایک دیندار مسلمان کی زندگی تھی، جب علماء کا قدردان تھا، جب وہ صوفیاء کے در دولت پہ جا کے عقیدت اور محبت سے جھاڑو دیتا تھا، ان سے دعائیں لیتا، رہنمائی لیتا، تو جب یہ دنیا دار مولوی اس کے آگے پیچھے ہواری یون بن کے اس کے نو رتنوں میں شامل ہوئے، تو انہوں نے پھر بتدریج جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے، دنیا کے چند ٹکے اکٹھے کرنے کے لیے، انہوں نے بادشاہ کو وہ غلط ٹریک پہ چڑھا دیا، اور جس کا پھر خمیازہ ساری امت محمدیہ کو بھگتنا پڑا۔ تو امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح توجہ مبذول کروا رہے ہیں کہ حب جاہ ریاست سے خالی ہوں، اور شریعت کی ترویج اور ملت کی تائید کے سوا اور کچھ مطلب نہ رکھتے ہوں، جن کا مقصد سارا جو ہے الحب للہ والبغض للہ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ان کے پیش نظر نہ دین کی تائید ہے، نہ ملت کی ترویج ہے۔ وہ اب بعض بڑی سخت اصطلاحات بولی جاتی ہیں، بھئی یہ تو سرکاری عالم دین ہے، یہ سرکاری مولوی ہے، یعنی جس طرح سلطانی گواہ ہوتے ہیں کہ وہ ہر جگہ انگوٹھا لگانے کے لیے چاہے ہاتھوں کی اور پاؤں کی انگلیوں کے بھی انگوٹھے لگوا لیں، تو وہ فوری طور پہ ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ تھالی کا بھینگن بن کر
وہ جھوٹا ہو سچا ہو، بس نعرے شعرے لگا کے ہمیں پلاٹ مل جائے، ہمیں ایڈ مل جائے، ہماری یہ ضرورت پوری ہو، جو وہ ضرورت آپ جو مرضی کرتے رہیں وہ آپ خود جواب دیں ہیں، ہمیں بس جو ہے وہ مال آنا چاہیے۔ اللہ ماشاء اللہ پانچوں کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں جو ہے ہر معاشرے کے اندر جو ہے یہ دنیا دار اور دنیا پرست لوگ جو ہیں وہ حکمرانوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، خراب بھی کرتے ہیں، اور ان سے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ دین کو بھی بیچ دیتے ہیں، ایمان کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ یہ صرف عام لوگوں میں نہیں، ایک بچہ کہنے لگا جی میں اپنا استاد محترم میں جا رہا ہوں جرمن۔ میں تجھے کہاں سے ویزا مل گئی؟ کہہ رہا وہ کسی نے کہا اتنے پیسے لگیں گے، تو ایک سکھوں کا طائفہ جا رہا ہے، تو میں بھی ان میں سکھ بن کے جو ہے وہ پگڑ شگڑ باندھ کے تو میں بھی جانے لگا، اور میں تمہیں اللہ ہدایت دے، تیرا ابا دیندار تھا، وہ 5 وقت کی نمازی، تیری اماں دیندار، تیرے بہن بھائی سارے کے سارے۔ کہتا جی اور کوئی حل ہی نہیں، میں کسی طرح جرمن جانا ہے چاہے سکھ بن کے جاؤں۔ تو یہ ہے، یہ حقیقتیں ہیں، صرف عوام اس وقت خراب ہوتے ہیں جو اوپر سے بھی خرابی آتی۔ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے۔ علامہ تو بیچارے اس وقت بھی کلب کلب، دیکھو علامہ اقبال کو میں 100 سے زیادہ دفعہ ریکارڈ آفر ہوئی کہ جرمن آ جائیں، فلاں جگہ آ جائیں، میموں نے آفریں کی، منتیں کی، ہاتھ جوڑے، پاؤں پڑی۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں نے خاک مدینہ اور علی پاک کے قبر انور کی مٹی کو اپنی آنکھوں میں سرما بنا کے ڈالا تھا، اس لیے مجھے یہ خیرہ نہیں کر سکے۔ لیکن حالات تو یہی تھے، جاں بھی گروے غیر، بدن بھی گروے غیر، افسوس کے باقی نہ مکاں ہے نہ مکیں ہے، یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ دیکھو ضرور جائیں، یورپ چھوڑ کے آپ چاند پہ جائیں، آپ مریخ پہ جائیں، جہاں جہاں جا سکتے ہیں جائیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن کوئی مقصد تو ہو۔ تبلیغ کے لیے جائیں، تعلیم کے لیے جائیں، جدید ٹیکنالوجی سیکھنے سمجھنے کے لیے جائیں، تاکہ اس سے مسلمانوں کو، مخلوق خدا کو آپ فیض یاب کر سکیں۔ تو مجدد پاک اسی طرح توجہ دلا رہے ہیں، اور حب جاں ہونے کی صورت میں ہر ایک اپنی طرف کھینچے گا اور اپنی بزرگی کو ظاہر کرنا چاہے گا، اور اختلافی باتیں اور درمیان میں لا کر ان کو بادشاہ قرب کا وسیلہ بنائے گا۔ اودیاں ٹنگاں کھچو، اودے بازو کھچو، اودی قمیض کھچو، اس کی پگڑی اچھال دو، اس میں عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے بادشاہ کے کان بھرتے جاؤ، تاکہ بادشاہ ان کو چھوڑ کر ان سے متنفر ہو کے وہ اپنی طرف مبذول کر لے توجہ، اور وہ فیض جو وہ لے رہے ہیں میں وہ سارے کا سارا اپنے جولی میں اکٹھا کر۔ اس کو کہتے ہیں حسد کی بیماری۔ دیکھو نا، سرکار کی متعدد احادیث سامنے رکھیں، سرکار نے فرمایا پینڈو زیادہ جہنم میں جائیں گی جہالت کی وجہ سے، عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی غیبت بازی کی وجہ سے، اور علماء زیادہ جہنم میں جائیں گے حسد کی وجہ سے، اور صوفیاء جو درویش ٹائپ طبقہ ہیں وہ تکبر کی وجہ سے، بڑے بڑے مبارزوں میں ساڑ کے سوا کر دیں گا، میرے تو تکڑا ہو سکتا۔ تو یہ انسان کے اندر یہ شیطانی وسوسے۔ دیکھو ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہم پڑھ کے ایک کان سے سنتے ہیں، بات دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ کتنا تفصیل سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، یعنی ہم تمہیں بہترین سارے کہانیوں سے بہترین کہانی سناتے ہیں۔ تو اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، وہ ساری کہانی میں آپ کے اپنے بیٹے ہیں، سگے بیٹے ہیں، کوئی ستیلا بھی نہیں، اور 10 کے 10 بیٹے، وہ جو حسد کی وجہ سے اپنے گویا کہ سگے بھائی کو، وہ پہلے تو قتل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، یہودا چھرا بھی نکالتا ہے لیکن لاوی جو ہے بچا لیتا ہے، اور اس کو اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں کہ وہ کھاری پانی ہے، وہ ویسے ہی مر جائے گا۔ تو حرکت کرتے ہیں، اور ابے کو آ کے جو ہے چوٹھی موٹھی جو قمیض اس کی پھاڑ کے
اور اس کو بکری کا خون لگا کے کہتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیے کھا گیا، بڑی مشکل قمیض انہیں چھڈی، اور وہ قمیض لے کے وہ پھر اپنے صندوق میں سنبھال لیتے، کہتے ہیں کہ اب مجھے پتہ ہے تمہیں نفس نے شرارت کی، تم بکواس کر رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم دغا کر رہے ہو، اپنے باپ کے سینے پہ مونگ ڈال رہے ہو، لیکن میں اب کیا کر سکتا ہوں بوڑھا آدمی، فصبر جمیل، میرے پاس کوئی چارہ۔ کیا وہ نبی زادے نہیں؟ کیا ان کی رگوں میں نبیوں کا خون نہیں؟ اور 40 سال دیکھتے رہے کہ ابا جو ہے وہ روز بیچارہ دہکتے کولوں پہ تڑپتا رہا، سینے میں مونگ ڈلتے جاتے رہے، اور رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ کوئی ہمیں حقائق تو نہیں بنتا کہ میں نہیں مانتا جی۔ 40 سال تک نبی زادے، ہم کہتے دیکھو جی وہ تو عالم زادہ ہے، وہ تو نہیں ایسی غلطی ہو سکتا، ادھر تو نبی زادے جو 40 سال حسد کی بنا پہ جھوٹ کے اوپر اپنا سارا گھر بنا کے بیٹھے رہے، وہ تو اللہ نے اس کو اشکار کر دیا۔ اور یوسف علیہ السلام کا بڑا پن کہ انہوں نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کہ ان کی ایک نجات اور بخشش کا راستہ آسان کیا، ورنہ وہ تو تلے ہوئے تھے، وہ تو دونوں ٹخنے جوڑ کے یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی جھوٹ پہ جھوٹ مارتے تھے، اور نہیں جی نہیں ہمیں آپ نے پھر سند نکال کے دکھائی، اور پاگلو 14 کے 18 روپے چ منو بیچیا سی، اور یہ ہے وہ تمہارا جو خریدار ہے، اور یہ ہے جس بی بی نے مجھے خریدا۔ اب ظاہر کوئی چارہ نہیں تھا، انہیں پتہ تھا اب ہماری چمڑی اتار کے تو اس کے اندر لد بھری جائے گی، اور ہمارا وہ اشر کیا جائے گا، دنیا دیکھے گی جو ہم نے 40 سال اس کے ساتھ اس کے ابے کے ساتھ کیا، اور چھوٹا بھائی تھا معصوم بنیامین، لیکن بہر انہوں نے اللہ کے نبی کا ایک مرتبہ مقام ہے، معاف کر دیا، جس طرح سرکار نے جو ہے فتح مکہ کے دن سب کو معاف کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حسد کتنی بری بات۔ اب قرآن نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے، قرآن نے وجہ یہ بیان کی ہے، وہ چاہتے تھے کہ ابا جو ساری توجہ یوسف پہ دیتا ہے، جو فیض اس کو مل رہا ہے، یہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، سارا فیض اسی کھینچ لئیے، وہ سارا فیض ہمیں مل جائے، اور ہم جو ہے وہ ایک ہمارا سٹیٹس ہو، پتہ چلے جی واقعی گل ہوئی نا جی، نبی زادے ہیں جدے ہوں نے۔ یہی دنیا میں ہی ہوتا ہے نا، میں بڑا صاحب زیادہ ہاتھ چومنا لے، زیادہ نظرانے، زیادہ بلے بلے ہو جائے، بڑے بڑیاں سکناں لگ، پھر مقابلہ ہوتا ہے، تو 50 فٹ دی لائی میں 100 فٹ دی سکن لاؤں، نہ تھی دا فائدہ، نہ پتر دا فائدہ، نہ دین دا فائدہ۔ تو یہ کشمکش کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن میں حسد ہے۔ تو اگر وہ نبی زادے 40 سال اپنے سگے پیو کو جو نبی بھی ہے، شیخ بھی ہے، سارا کچھ ہے، وہ اس کے ساتھ کر سے میرے آپ کی کیا اوقات حیثیت ہے؟ اگر شیطان انہیں جو ہے وہ بہکا کر، تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کی اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس بات پہ کہ ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی قرآن نازل ہوتا تو ہمارے بھی نام لے لے کے ایک ایک کرتوت اس میں آ جاتے، اور پھر وہ ہمیں بھی تو لعنت کرتے آنے والی نسلیں، تو ہمیں اللہ نے آخر میں بھیجا۔ ہم پچھڑوں کی کہانیاں سن سن کے خوش ہوتے ہیں، ویکھو نے انج کی تینج ہویا، ہم حالانکہ سارا کچھ وہی کر رہے ہیں جو قابیل نے حابیل سے کیا، جو 10 بھائیوں نے یوسف سے کیا، اور جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جو زکریا علیہ السلام کیا۔ ہم نہیں ہر روز دائیں بائیں نظر دوڑائیں، اب ہم کیونکہ آخری امت ہیں لہٰذا سرکار کے صدقے اللہ نے برہم رکھ لیا۔ تو مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ بھئی تھوڑے لوگ ہیں جو دیندار ہیں، اپنی مطلب اور اپنے مفادات کے لیے وہ باقی علماء کو وہ نیچا دکھائیں گے، اور پھر وہی کھینچا تانی شروع ہو جائے گی جو پہلے ہوتی تھی، اکبر کے دور میں تھی، اور وہ ایسا بھی متنفر ہوا، بھئی اے جو مولوی اگر اے جنت چ جان گے تو میں تو سب تو زیادہ اگے جانا، اگر انج دے جڑے نے وہ بھی بخشے جا سکتے تو مینوں بھی خدا بنن چ کیڑا کو ڈارے، میں بھی بخشیا جان۔ وہ ایک وڈیرا تھا نا، ظلم کر کر کے اس نے سارا خاندان اجاڑ دیا، پوری بستی، بعد میں کہنا ہے حضور ہمارے لیے شفیع ہیں، اگر بخشیا تو جانا ہی کوئی گل نہیں، خیر جو ہو سکتا ہے کرنے دو مجھے، ہمارے مولوی صاحب نے بتایا ہوا ہے، اور تیری بخشش ہونی ہے، مانے ہاں ٹینشن نہ لے، جنہ کر سکتے ہیں ظلم کر لے، لٹ لے سارے۔ تو یہ ہماری ایسی مینٹیلٹی اور سوچ جو ہے
تو یہ غلط جو رنگ دے دیا گیا، شفاعت کے تصور کو غلط رنگ دے، جیسا عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کے گناہوں کا کفارہ دے کے سولی چڑھ گئے ہیں، ہمارے باوجداد ہمارے لیے بڑیاں نیکیاں کماؤ، انہوں سے کچھ بھی نہ کریے۔ قرآن نے سخت ان کی تردید دی، اوے خدا کا خوف کرو تم لوگ۔ ان کی جو بد عقیدگی تھی ان میں ایک بہت بڑا یہ تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہماری رگوں میں بڑے بڑے انبیاء کا خون ہے، نحن ابناء احباء، ہم تو اللہ دے پتر ہیں۔ وہ نبی پہ بھی نہیں ٹھہرتے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں کی، وہ کیا وہ کیا، اور بھئی تم نے کیا کیا؟ تو یہ ان کی ایک خام خیالی کا کلی اللہ نے وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پر ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ آگے ذکر کیا۔ وہ ایک امت تھے، قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا وہ اس کا صلہ پائیں گے، اور جو تم کرو گے تمہیں وہ بھگتنا پڑے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا تھا، تم کیا لگتے ہو ان کے، تھے تو آبا ہی وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو بھئی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تم خود کرنا کرانا کچھ نہیں۔ علامہ نے اسی لیے وہ رو رو کے وہ مجھے پھر نظم سنانی پڑتی ہے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پار، تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو کیوں لگنا ادا، انہوں نے پیروکار پاویں دنیا جو مرضی کہلوان، جو راہ پہ چل رہے ہیں وہ ترقیاں کریں گے، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو صحابت وہ سیارہ، تو گپیں ہانکنے پہ لگا وہ انہوں نے کردار پیش کیا، انہوں نے عمل پیش کیا، اور تو بیٹھا ہوا بس آئے گا شہر بابو، تم دل پہ رکھو قابو، کرو انتظار آنکھیں بند کر کے، لے جائے گا کہ بی بی، یہ کون سی کہانی ہے، وہ آ رہے ہیں، ابھی آنے والے ہیں، امام صاحب چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں، آنے والے ہیں، ابھی ہمارے مسیحا جو ہے امام مہدی آئیں گے، کٹ کٹ کے تمہیں پو کر دیں گے وہ بھئی وہ تو اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں گے، اللہ کے بندو تم کیا کر رہے ہو، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، وہ تو اپنی فکر منا، انہوں نے اپنی حصے کا کام کرنا، جو تیرے آباء و اجداد تھے وہ اپنے حصے کا کام کریں گے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو صحابت وہ سیارہ، اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، ہمارا پٹاخہ چلا دیا اس۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب بغداد پہ لاکو خان، چنگیز خان، منگولوں نے حملہ کیا تو انہوں نے کھوپڑیوں کے محل بنائے، تخت بنائے، اور کھوپڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کے فیصلے کیے، بیویوں کے ساتھ بے حرمتیاں کی، اور جب وہ چھپ کے دوڑ کے جاتے، لوگ جو فاسق اور فاجر تھے اس وقت، جن باتوں میں اور مسئلوں میں پھنسے ہوئے تھے، تو آسمان کے فرشتے آوازیں دیتے اوپر سے، یا ایھا الکافر اقتلوا الفاجر، فرشتے کہتے ہو کافرو ادھر چھپ کے گیا ہے وہ منافق، وہ بے دین، وہ فاسق اور فاجر، وہ بڑھ کے مارنے والا، فوراً جاؤ اندر جا کے اس کی گردن اتار دو، یہ بدبخت ہے مسلمان لیکن فاسق اور فاجر۔ فرشتے نشاندہی کرتے تھے، پکڑ لو ان کو جانے نہ پائے، اڑا دو ان کو، یا ایھا الکافر اقتلوا الفاجر، جو اللہ والے، اللہ نے جن کو محفوظ رکھا، انہوں نے یہ آوازیں سنی کہ آسمان سے فرشتے بھی نشاندہی کرتے تھے کہ ان گناہ گاروں کو، ان ظالموں کو جنہوں نے دین سے غداری کی، دین سے بغاوت کی، ان یہ جانے نہ پائیں۔ تو مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ہر دور میں اس طرح کے لوگ ہیں، مجھے یہ خدشہ لاحق ہے کہ بلکہ یہ تو خرابی کا باعث ہوگا۔ گزشتہ زمانے میں ایسے علماء کے اختلافوں نے جہان کو بلا میں ڈال دیا، یعنی کتنی تباہی پھیلی اکبر کے دور میں، اور اب بھی وہی صحبت درپیش، اب پھر وہی مسئلہ بننے لگا، ترویج کیا ہوگی، بلکہ یہ تو خرابی کا باعث ہوگا۔ بادشاہ نے 4 کا کہا ہے، وہ تم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھچانے میں لگے رہے گی۔
اللہ تعالیٰ برے علماء کے فتنے سے بچائے۔ اگر اس غرض کے لیے ایک عالم دین سچا مل جائے تو وہ کافی ہے۔ یہ چار نہ رکھیں، دو ملاؤں میں مرغی حرام والی بات ہو جائے گی۔ ایک رکھیں جو عالم ربانی ہو، ایک رکھیں جو عالم آخرت ہو، عالم دنیا نہ ہو، جو دین کو دنیا بٹورنے اور اکٹھی کرنے اور نذرانے سمیٹنے کے لیے دن رات وہ غلقان نہ ہو جائے، بلکہ دین کی ترویج کے لیے دن رات جو ہے وہ اپنے پھاوا ہو جائے، اپنے ہر شے کو وہ تج دے۔ تو ایک جو ہے، اور اگر علماء آخرت میں سے کوئی دستیاب ہو تو نہایت ہی سعادت ہے، کیونکہ اس کی صحبت اکثیر ہے۔ اور اگر ایسا آدمی نہ ملے تو صحیح غور و فکر کے بعد اس قسم کے آدمیوں میں سے کسی ایک بہتر کو اختیار کریں۔ وَمَا لَا يُدْرَكَ لَا يُدْرَكَ كُلُّ۔ میں نہیں جانتا کیا لکھوں، جس طرح مخلوقات کی خلاصی علماء کے وجود پر وابستہ ہے۔ جس طرح علماء ہی جنت کی طرف لے جا سکتے ہیں، جہان کا خسارہ بھی انہی پر منحصر ہے، جہنم میں لے جانے میں بھی یہی سب سے زیادہ تمہیں آگے گائیڈ کرنے والے ہیں۔ علماء میں سے بہتر عالم تمام جہان کے انسانوں میں سب سے بہتر ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ انسانوں میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جو عالم دین ہے اور مخلوق خدا کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، صراط مستقیم پہ چلاتا ہے، اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور اس کے پیش نظر جو ہے۔ اور علماء میں سے بدترین عالم تمام جہان کے انسانوں میں سے بدترین ہے۔ سرکار کی یہ بھی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بدترین وہ عالم دین ہے جس کے پاس دین کا سارا علم تو ہے، لیکن اس کو دنیا داری کی خاطر جو ہے وہ مصرف میں لاتا ہے، کیونکہ تمام جہان کی ہدایت و گمراہی انہی پر موقوف ہے۔ یہی جہنم میں لے جا سکتے ہیں اور یہی جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ کسی بزرگ نے ابلیس لعین کو دیکھا کہ فارغ اور بیکار بیٹھا ہوا ہے، شیطان ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے خراٹے لے رہا ہے۔ اس کا سبب پوچھا، ہو جا تو دفعہ ہو، جا کے اپنی ڈیوٹی کا لوگوں کو گمراہ کر۔ اس سے سبب پوچھا، اس نے جواب دیا کہ اس وقت کے علماء میرا کام مجھ سے بہتر کر رہے ہیں، مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، بہکانے اور گمراہ کرنے میں وہی کافی ہیں۔ عالم کے کامرانی تن پروری کند و خوشتن گم است کرا رہبری کند۔ کام جس عالم کا ہوگا غفلت و تن پروری، غافل بھی ہے، تن پروری میں لگا ہوا ہے، اور کہ وہ کس طرح پھر کر سکے گا رہبری، وہ خود گمراہ ہے، جو خود سویا ہوا ہے، بھٹکا ہوا، دوسرے کو کیا بچے۔ امید ہے کہ اس بارے میں صحیح فکر اور کامل غور سے کام لیں گے، کیونکہ جب کام ہاتھ سے نکل جائے تو پھر کچھ علاج نہیں ہو سکتا۔ میں پہلے خبردار کر رہا ہوں، اگرچہ اس قسم کی باتوں کا داناؤں کے سامنے اظہار کرنے سے شرم آتی ہے، یعنی آپ خود ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، ورع ہیں، تقویٰ ہیں، اور سید السادات ہیں، ایک اللہ نے رتبہ اور مقام دیا ہے، لیکن اسی مطلب کو اپنی سعادت کا وسیلہ بنا کر آپ کو تکلیف دیتا ہوں کہ جو ڈیوٹی آپ کی لگی ہوئی ہے وہی ڈیوٹی میری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مل جل کے یہ دین کی حقیقی ترویج اور دین کی اقامت کا کام ہو، تو میں آپ کے لیے اس میں خادم بنوں۔ اس پہ پھر جہانگیر نے یہ کہا تھا کہ یہ واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے، شیخ فرید نے جب بتایا کہ معاملات خراب ہوں گے، اس نے پھر ریکویسٹ کی امام ربانی سے کہ آپ کرم فرمائیں اور آپ جو ہے یہ ڈیوٹی سر انجام دیں، اور سارے حکومتی جتنے سربراہان عہدیداران ہیں، ہم سارے آپ کے خادمین ہیں، آپ شاہی محل کی بھی تطہیر کریں، فوج کی بھی تطہیر کریں، اور میری بھی تربیت اور اصلاح فرمائیں۔ تو پھر مجدد پاک نے ان کی اس درخواست کو قبول کر کے 2.5 سے تقریباً 3 سال کم و بیش پھر آپ ساتھ رہے، اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ سارے ترویج دین کے کام کروائے، اور پھر کانگڑ کا قلعہ جا کے فتح کیا، مسجد کی بنیادیں رکھیں، وہاں خود اپنے ہاتھوں سے گائے بھی ذبح کی، فوج کے بھی ہم رکاب ہوئے، اور پھر دین اور دنیا ہر اعتبار سے اپنی پورا رخ جو ہے وہ مغلیہ سلطنت کا تبدیل کیا، اور وہ پھر انقلاب لائے جس پہ علامہ نے یہ بات کہی کہ لا ایک بار پھر وہی بادہ و جام ہے ساقی، کہ ہاتھ آجے مجھے میرا مقام ہے ساقی، 300 سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند،
اب مناسب ہے کہ تیرا فیض ہو، عام ہے ساکی شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ اللہ تعالی ہمیں ان پاکوں کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس سے بہرہ یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔